تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ مختلف طرح کے تاریخی واقعات کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ ان واقعات میں انسانوں کے لیے بہت سے سبق آموز پہلو موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر قرآن مجید میں احکامات کا نزول فرمایا، وہیں بنی نوع انسان کو عبرت اور نصیحت دلانے کے لیے بہت سے سبق آموز واقعات کو بھی بیان کیا۔ ان میں سے ایک واقعہ جسے قرآن مجید نے احسن القصص قرار دیا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو اپنے اندر بہت سے اسباق کو لیے ہوئے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور جناب یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر تھے۔ آپ نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ آپ کو 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے اس خواب کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کو اس بات کی نصیحت کی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اور آل یعقوب پر آپ کے آباء و اجداد کی طرح نعمت کو پورا کرے گا۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے برادران حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کے حصول کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بابا کی آنکھوں سے دور کرنے کی تدبیر کر رہے تھے، تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبتوں کو حاصل کر لیا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایک پلان کے تحت اس بات کا اظہار کیا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو ہمارے ساتھ روانہ کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلیں اور کھائیں پئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں تم حضرت یوسف علیہ السلام سے غافل ہو جاؤ اور انہیں کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو ایک گہرے کنویں میں اتار دیا۔ بابا یعقوب کے پاس آ کر کہا کہ آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا اور یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر صبر کیا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں موجود تھے تو اس کے پاس سے مصر کو جانے والا ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے پانی کے حصول کے لیے ڈول کو ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ذریعے باہر آ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لیا اور ان کو گنتی کے چند درہموں کے عوض مصر کے ایک بڑے گھرانے یعنی عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے اور اپنی زندگی کے ماہ و سال کو طے کرتے رہے۔ جب آپ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے آپ کو برائی کی دعوت دی، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تعاقب کرنے کی کوشش کی۔ اسی اثنا میں عزیز مصر اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا۔ جب اس نے سارے منظر کو دیکھا تو اس کو بڑی تشویش ہوئی، لیکن اس موقع پر اس کی بیوی نے اپنے رویے کو بدل کر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محل کے ایک بچے کو قوت گواہی عطا کی، جس نے یہ بات کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عزیز مصر کی بیوی کا الزام سچا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو الزام جھوٹا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں۔ اس واقعے کی اطلاع جب مصر میں پھیلی تو طبقہ اشرافیت سے تعلق رکھنے والی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے کردار پر تشویش کا اظہار کیا کہ وہ کس طرح اپنے ہی پالے ہوئے نوجوان فرفریفتہ ہو گئیں۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کی باتوں کو سنا تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر مدعو کیا اور ان کے لیے مسند کو تیار کیا اور ان کے ہاتھوں میں پھلوں اور چھری کو تھما دیا۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سارے منظر کو دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ مجھے ان عورتوں کے مکر سے نجات دلا کر جیل خانہ پہنچا دے۔ اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ سے ان کے مکر کو رفع کر دیا۔ جب آپ جیل خانہ میں داخل ہوئے تو آپ کی 2 قیدیوں سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے اپنے خوابوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کو سن کر انہیں یہ بات بتلائی کہ تم میں سے ایک شخص سولی پر چڑھ جائے گا اور ایک بادشاہ کا ساقی بن جائے گا۔ ساقی بننے والے قیدی سے آپ نے کہا کہ بادشاہ وقت سے میری بابت ذکر کرنا۔ قیدی آزاد ہونے کے بعد بادشاہ وقت کا ساقی بن گیا، لیکن وہ بادشاہ وقت کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔
کئی برس گزرنے کے بعد بادشاہ مصر کو خواب آیا کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، جبکہ 7 سرسبز بالیاں جبکہ 7 خشک بالیاں ہیں۔ بادشاہ وقت کے ساتھی کو فی الفور حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ 7 سال خوشحالی کے بعد 7 سال عالمگیر قید پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ خوشحالی کے سالوں میں اگر غلے کی تدوین کر لی جائے تو اس سے لوگوں کی غذائی ضروریات پوری ہو جائیں گی اور کاسالی کے اثرات سے بچ جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کو سننے کے بعد بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب کر لیا۔